بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، یہ ہمارا ہفتہ وار درس محبت، درس قرآن و تصوف ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے کمال لطف و کرم سے اسے ممکن کیا کہ ہم آج پھر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کی شرح البینات سے ہم انشاءاللہ مستفید ہوں گے، اور خوبصورت یہ باتیں قرآن و حدیث سے جس کو اخذ کیا گیا، قرآن و حدیث سے جس کو رزلٹ لیا گیا، وہ باتیں ساری تصوف کہلاتی ہیں. تصوف کوئی الگ سے بنا ہوا یہ کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے ہی اصولوں سے بنا ہوا ایک خوبصورت گلدستہ ہے. اس کے اندر اسلام کے ہی اصول ہیں، اسلام کی ہی جزائیں ہیں اور اسلام کی ہی سزائیں ہیں. لہذا اللہ نے یہ سعادت مجھے اور آپ کو دی کہ ہم تصوف کو سمجھنے کے لیے ڈائریکٹ اس شخص کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جو تصوف کے بارے میں ید طولا ہے اور یکتا ہے، کہ اس قدر آپ نے تصوف کا کام کیا اور کتابیں لکھ کے گئے اور اپنے مریدین کو تیار کیا کہ آج اسی سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے. الحمدللہ. آئیے آج مکتوب شریف نمبر 94 شروع کرنے کی سعادت حاصل ہوگی. آپ کے سامنے موجود ہیں مکتوبات شریف، اور اس کو تسلی سے سنیے. مکتوب نمبر 94، یہ مکتوب نمبر جو ہے 94 حضرت خضر خان لودھی کی طرف صادر فرمایا گیا اور آپ کے نام صرف ایک ہی مکتوب ہے، اس ایک مکتوب کو ہی آپ کے نام کیا گیا، یعنی آپ کے نام لکھا گیا. آئیے اس کا فارسی متن سنتے ہیں اور پھر ہم اس پہ غور کرتے ہیں. آنچے لابودست و ناچار تصحیح عقائدست اولاً بموجب ارانی صاحبہ اہل سنت والجماعت کے فرقہ ناجیہ اندو ثانیہ ایتان اعمالست و بموجوب احکام فقی بعد از دانستن آن احکام از فرائض و سنن واجبات و مستحبات و حلال و حرام و مکروہ و مشتبہ. ترجمہ نوٹ کیجیے. جو کچھ ضروری ہے اور جس کے بغیر چارہ نہیں، بولیے، جو کچھ ضروری ہے اور جس کے بغیر تعلق گوارا نہیں، چارہ نہیں، اول ناجی گروہ اہل سنت والجماعت کی صحیح آراء کے مطابق، اہل سنت والجماعت کی صحیح آراء کے مطابق عقائد کو درست کرنا ہے. عقائد اور دوم فقہی احکام میں سے فرائض، سنن، واجبات، نیکسٹ مستحبات، حلال و حرام،
اور مکروہ و مشتبہ، اور مکروہ و مشتبہ کے جاننے کے بعد کے جاننے کے بعد ان کے مطابق عمل پیرا ہونا، ان کے مطابق عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ذرا میرے ساتھ دوبارہ اس کو ذرا لکھ لیجئے، دوبارہ سے سن لیجئے۔ جو کچھ ضروری ہے جس کے بغیر چارہ نہیں، اول ناجی گروہ اہل سنت والجماعت کی صحیح آراء کے مطابق عقائد کو درست کرنا ہے، اور دوم فقہی احکام میں سے فرائض، سنن، واجبات، مستحبات، حلال و حرام اور مکروہ و مشتبہ کے جاننے کے بعد ان کے مطابق عمل پیرا ہونا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس مکتوب شریف کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم الحمدللہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ ہم سب انہی کے مقلد ہیں، اور انہی کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی دیگر عبادات کرتے ہیں، تو اس مکتوب شریف میں آپ نے بنیادی طور پہ وہ خوبصورت عقائد کا ذکر کیا ہے جو ہر صورت ایک شخص کو اپنے باطن کے لیے رکھنے ہیں، ہر صورت۔ اور دوسرا، اہل سنت والجماعت کی صحیح آراء کے مطابق عقائد کو درست کرنا ہے۔ تو یہ دو طریقے آپ بتا رہے ہیں، ان دونوں پہ ہی غور کرنے کی سعادت ملے گی۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس میں کتنی خوبصورت باتیں آپ کے قلم سے لکھوائی ہیں۔ آئیے، سب سے پہلے تو کیا خوبصورت بات کی کہ جو کچھ ضروری ہے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ کیا بولیے؟ جو کچھ ضروری ہے اور جس کے بغیر چارہ نہیں۔ اول ناجی گروہ اہل سنت والجماعت کی صحیح آراء کے مطابق عقائد کو درست کرنا ہے۔ اس مکتوب شریف میں چونکہ آپ بڑی بنیادی باتیں بھی سننے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو پوری طرح سے اس کی بنیادوں میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں، اور اللہ مجھے اور آپ دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا جملہ بولا بڑا خوبصورت، جو کچھ ضروری ہے اور جس کے بغیر چارہ نہیں۔ کیا بولو؟ جو کچھ ضروری ہے اور جس کے بغیر چارہ نہیں۔ یعنی یہ کسی صورت بھی نہ سمجھنا کہ میری ان باتوں کو تم نظر انداز کر سکو گے اور کل کو تمہیں ان باتوں کی ضرورت نہیں پڑنے والی، لہذا کیا ضرورت ہے سننے کی؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ ضروری ہے اور جس کے بغیر چارہ ہی نہیں، یعنی تمہاری ہر عبادت مشکوک ہو جائے گی، تمہارا ہر نیکی کا عمل مشکوک ہو جائے گا اگر اس میں شک آ گیا، جو بھی آگے بیان کرنے لگا، جس کے بغیر چارہ نہیں۔ ہم کسی صورت بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتے، اور جو ضروری ہے وہ تو ہے، معاملات چلتی رہتے ہیں۔ جو کچھ ضروری ہے وہ تو ضروری ہے، اور ایسے معاملات جن کے بغیر چارہ نہیں وہ اس سے بھی ضروری ہیں۔ اور وہ کون سے ایسے معاملات ہیں جن کو اتنا خوبصورت اور اتنی سختی کے ساتھ آپ نے بیان کر دیا کہ ضروری بھی ہے جس کے بغیر چارہ بھی نہیں، کہ آپ ہر صورت یہ جانیں گے تو ہی برکت پائیں گے۔ سنیے، سب سے پہلی چیز فرمایا ناجی گروہ اہل سنت والجماعت کی صحیح آراء کے مطابق عقائد کو درست کرنا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک تو ناجی گروہ بول کے تو ویسے ہی جڑ کاٹ دی بے شمار فرقوں کی، جو حضور نے 73 فرقوں کا ذکر کیا ان سب کو ایک جملے سے اڑا دیا، ناجی گروہ۔ کون سا گروہ جی؟ ناجی مطلب نجات والا، جسے نجات ہو چکی ہے، جو نجات پا چکا ہے، یا جس میں جتنے لوگ شامل ہوں گے وہ نجات والے ہو جائیں، ناجی گروہ ہے یہ۔ تو کہا تو ناجی گروہ، اور ساتھ نام بھی لے لیا اہل سنت والجماعت۔
اہل سنت ہیں اور جماعت ان کا لازم معاملہ ہے، یعنی نماز جماعت کو وہ نہیں چھوڑیں گے، اور اسی طرح جو ایک حلقہ درس قرآن ہوگا یا نیکوں کا جو بیٹھ کے گفتگو کا انداز ہوگا، یعنی جماعت ہوگی، وہ اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ دو چیزیں ان کے اندر ہیں، ایک جو ہے وہ ان کے اندر پہلا یہ ہے کہ وہ ناجی گروہ ہے، اور ناجی گروہ اس طرح سے ہے کہ اس نے اپنا سارے کا سارا دار و مدار حضور اور صحابہ کے اوپر رکھا ہوا، حضور کی سنتیں اور صحابہ ایک جماعت تھے، تو اہل سنت والجماعت دونوں کی جو ان کی جو برکت ہے وہ اس ناجی گروہ کے پاس ہے۔ ایک تو یہ فرما گیا ناجی گروہ، کون سا گروہ؟ اہل سنت والجماعت کی صحیح آراء کے مطابق، یعنی پوچھیے کہ اس ناجی گروہ کے وہ کون سے اعمال تھے، یا جس کے اوپر یہ ناجی گروہ کھڑا ہے، ان کے مطابق کیا کروں؟ عقائد کو درست کرنا ہے، یعنی جتنی تعلیمات ان کی ہیں ان کے مطابق اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس میں یہاں غور کرنا کی دعوت دیتا ہوں، بہت خوبصورت اس میں ترتیب ہے۔ ایک تو اس میں یہ یاد رکھیے کہ باقی جتنے بھی معاملات ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد امام احمد بن حنبل، اس کے بعد امام مالک، امام شافعی، یہ سارے جو ائمہ ہیں ان تمام کو بھی آپ علیحدہ نہیں سمجھ سکتے، یہ بھی اہل سنت کے اندر ہے، یہ بھی اہل سنت کے ہی اندر ہے اصل میں۔ ہاں جی، یہ نشین کرنا چاہیے کہ اہل سنت کے اندر ہی ہیں یہ امام، اس لیے کہ ان کے عقیدے بھی وہی تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ کے تھے، ان کے عقیدے بھی وہی تھے۔ عقیدہ پہلے بھی بات ہوئی، میں تجدید سے اپنے مطلب پہ آنے لگا ہوں۔ عقیدہ جو ہے یہ دل میں ایسے جذبے کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر آپ کسی صورت بھی بدلنا نہ چاہیں، اس کو عقیدہ کہہ دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ چاہتے ہی نہیں کہ آپ اسے چینج کریں، اور آپ کو اتنا اس پہ یقین ہے، اس تصور پہ، یا جو بھی وہ آپ کو دل کے اندر بیٹھ گیا ہے، آپ کہہ رہے نہیں میں ہی ٹھیک ہوں، اور الحمدللہ میرے لیے یہ اللہ نے کرم اور فضل کر دیا، مجھے سمجھ آ گئی۔ اپنے آپ کو درست کہہ کے وہ دوسروں کو غلط نہیں کہتا۔ یہ میں نے کیا بولا؟ اپنے آپ کو درست کہتے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو درست کہہ ہی رہے ہوتے ہیں، ساتھ دوسروں کو بھی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بولو جی، دوسروں کو غلط نہیں کہتا، ہاں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرا عقیدہ یا میرا جو گروہ ہے یعنی اہل سنت والجماعت، اس سے بہتر کوئی نہیں، اور مانگے دو حل یہ بات کرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو چھپا چھپا کے رکھے، اور کہ جی دیکھیں جی اگر میں نے بول دیا تو لوگ جو ہیں وہ پہلے ان دین کی طرف آ رہے، میں بولوں گا تو لوگ اور بھاگ جائیں گے، اس لیے رہنے دیتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہ کریں آپ، جو اصول ہیں اللہ کے اسے آپ بدل نہیں سکتے، نہ کوئی اور بدل سکتا ہے۔ آپ اسے تو بتائیں کہ آپ کی تعریف کیا ہے، آپ کون ہیں۔ ایک تو ناجی گروہ کہا، اور پھر کہا صحیح آراء کے مطابق عقائد کو درست کرنا ہے، ہر صورت جو ان کے عقیدے ہیں انہی عقیدوں کے اوپر رہ کر اپنی اصلاح کرنی جو وہ عقیدے رکھتے ہیں۔ اللہ، تو آئیے میں چند باتیں اس حوالے سے کروں جو اللہ نے احکام شریعت کا انداز دیا کہ اللہ کی بارگاہ سے احکام شریعت اترے، اور اسی کو بہترین کرنے کے لیے طریقت اتاری گئی۔ طریقت اصل میں احکام شریعہ کی بہترین شکل ہے۔ جتنے شریعت کے احکامات ہیں وہ طریقت کے ذریعے خوبصورت ہو جاتے ہیں، طریقت کے ذریعے وہ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ذہن نشین کر کے تو پھر ہم ان کو ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا کتنا بڑا معاملہ ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ عقائد صحیحہ کے بغیر تجلیات کا ظہور اور عالم وجوب کا شہود ممکن ہی نہیں۔ عقائد صحیحہ
اور اعمال صالحہ کے بغیر، صحیح عقیدے ہوں اندر اور ساتھ عمل صالح ہو۔ فرمایا جس کے پاس یہ نہیں ہے نہ تجلیات کا ظہور دیکھے گا، نہ کبھی عالم وجوب کا شہود دیکھے گا۔ یہ دونوں ہی اس کے پاس نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے پاس عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ نہیں ہے۔ اللہ، اب اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہے جو سمجھنی ہے کہ یہ جتنے بھی جوگی ہوتے ہیں، ہندو، برہمن اور یونانی فلسفوں والے، یہ بہت زیادہ مجاہدہ کرتے ہیں۔ مطلب ہندوؤں میں ایسے ایسے فرقے ہیں جو ایک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ دریا میں، اور 41 دن تک تم نے کھڑے ہو کے آنا ہے۔ ایک شخص کو کہا جاتا ہے کہ تم اس پہاڑ کو چڑھنا شروع کر دو، 10 بار جب چڑھ جاؤ گے تو اس کے بعد پھر تمہیں ہم مزید بات سمجھائیں گے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جوگیوں کے اندر، ہندوؤں کے اندر، مجاہدہ و ریاضت کے حوالے سے اس میں یہ ذہن نشین کیجیے کہ ایسا مجاہدہ جو شریعت سے ٹکرا جائے، بولو کیا؟ جو شریعت سے ٹکرا جائے وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹ ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہ نکلے گا، نہ اس کا کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ شریعت کے ساتھ متصادم، اس کا جو ہے وہ مجاہدہ، جو بھی وہ مجاہدہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ ایسا جو بھی مجاہدہ ہوگا جو شریعت سے متصادم ہوگا، ایک تو وہ ریجیکٹ ہے، پھر وہ مجاہدہ جو سنت سے متصادم ہوگا، حضور اسلام کی سنت کے اندر اس کا وجود نہیں ہے، تو وہ قابل قبول تو ہے لیکن اس کا وہ نور نہیں ہو سکتا جو حضور کی سنت والے مجاہدے میں، اس کا وہ نور نہیں ہو سکتا، یا اس کی وہ برکت نہیں مل سکتی جو حضور کی سنت والے مجاہدے میں اگر کوئی کرتا تو اسے اللہ عطا فرماتا۔ تو الحمدللہ یہ جو اصول ہیں اس حوالے سے راستے نشین کرتے جائیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ یہ جو انسان مجاہدہ کرتا ہے یہ تانبے کے اوپر سونے کا پانی چڑھانے کے برابر ہے۔ یعنی جب آپ مجاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی جو بھی آپ کی باطنی حالت ہے، اس باطنی حالت کے اوپر آپ اس مجاہدے کا رنگ چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر میں یوں کہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنا بھی کوئی شخص مجاہدہ کرتا چلا جاتا ہے، ایسا مجاہدہ جو نہ تو شریعت میں ہے نہ سنت میں ہے، تو وہ صرف اور صرف اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال رہا ہے، اور اپنے جسم کو تکلیف میں اور اپنے جسم کے اوپر وہ سختی کر رہا ہے۔ اور عقل اسلام کی حدیث یاد رکھیے گا، ارشاد فرمایا کہ دین آسان ہے، دین بولو آسان ہے، دین آسان ہے۔ اب کوئی جس کا جی چاہے اسے مشکل بنا لے، بولیے، جس کا جی چاہے اگر کوئی اسے مشکل بنائے گا تو وہ مشکل بن جائے، مگر دین بولو آسان ہے، دین آسان ہے، لیکن اگر کوئی اسے مشکل بنائے تو آقا فرمانے بن جائے گا۔ اب جس نے ایسا انداز اختیار کیا تو اس نے سونے کا پانی چڑھایا تانبے کے اوپر، لیکن اگر کوئی تزکیہ نفس کے ذریعے مجاہدہ کرتا ہے، یعنی تزکیہ نفس کرتا ہے، ساتھ وہ حضور کی سنتوں کو بھی اپناتا ہے اور شریعت کے معاملات کے ساتھ چلتا ہے، تو وہ ایسا سونا، ایسا لوہا جو خام ہے، اس خام لوہے کو بھی خالص سونا برابر کے بنانے کے برابر، خام لوہے کو بھی خالص سونا وہ بنا دے گا۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ ایک تو وہ ریاضات کر رہا ہوگا اور ساتھ وہ اپنے مرشد کامل کی توجہات سے بھی فیض یاب ہوگا، تو پھر وہ خالص سونے کے مانند ہو جائے گا۔ تو یہ اس لیے عرض کر دیا کہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی ضروری چیزیں ہیں۔ اب آئیے
کچھ ایسے احکامات جن کو شریعت نے لازم قرار دیا وہ ذرا سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں فرض۔ فرض حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا منکر مطلقاً کافر ہے۔ جو شخص اس کو بلا عذر صحیح قصدن ایک بار بھی ترک کرے، بولیے کیا؟ ایک بار بھی فرض کو قصدن جان بوجھ کے ایک بار بھی ترک کرے تو وہ عذاب نار کا مستحق ہے۔ علیحدہ بات ہے کہ اللہ اس پہ رحم کرے، لیکن کیا کہا؟ عذاب نار کا مستحق ہے۔ ایک بار بھی فرض کو چھوڑ دے وہ تو اب ضرور ہوگا کہ جو اس کا جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ بولو، یہ سارے فرائض ہیں جس کے حلال، تو جو ایسے انداز جن پہ فرض کا معاملہ آ گیا اس پہ ایک بار بھی چھوڑنا اس کو تکلیف میں ڈال دے گا۔ کو جا کے کئی سالوں سے نماز نہیں پڑھی، بولو کئی سال ہو گئے نماز نہیں، کئی مہینے ہو گئے ہیں، کبھی جو ہے وہ ایسا انداز ہی نہیں ہے کہ جو نماز کے ساتھ یا اس طرح روزوں میں بھی ایسے، رمضان میں بھی کئی لوگ کئی سالوں سے روزے چھوڑ رہے ہیں اور رمضان کا روزہ نہیں رکھتے۔ اس طرح حج ہے تو حج کی توفیق بھی حاصل ہے، مال بھی موجود ہے، صحت بھی ہے، نہیں جاتے۔ ہر سال حج جاتا ہے اور اپنا حج ادا فرض والا نہیں کیا ہوا، نہیں جانتے کرنے۔ تو یہ ہو گیا پہلا معاملہ کہ فرض کو ہر صورت ادا کرنا ضروری ہے۔ اب یہ چونکہ وہ چیزیں ہیں جو ہر صورت ایک سالک کو سمجھنی ہے، ایک سالک کو ہر صورت یہ چیزیں جاننی ہے، بظاہر اس نے آگے ذکر کرنا ہے، اس نے آگے معاملات دیکھنے ہیں اور اس نے مزید آگے اپنی منزلوں کو طے کرنا ہے۔ تو اگر یہ چیزوں میں کمی ہے اس کے تو پھر منازل کا کیا کرے بھائی؟ منازل چھوڑو، پہلے ان چیزوں کو تو ٹھیک کرو جو طریقت اور شریعت کی بنیادیں۔ دوسرا، فرض کے بعد آتا ہے واجب۔ کیا آتا ہے جی؟ بولیے۔ واجب۔ واجب وہ عمل ہے جس کو اشارتاً کہا جائے، یعنی شریعت نے اسے کھلے الفاظ کے ساتھ ذکر نہیں کیا بلکہ اشارتاً اس کو ذکر کیا گیا، ایسا حکم واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے جب سجدے کی بات کی تو اس کے لیے میں اگر وہ عربی بول دوں گا تو ہم سب پہ سجدہ لازم ہو جائے گا، کہ اس میں حکم ہے سجدے کا، اور سجدہ کا حکم کے انداز میں وہ کہا گیا ہے، اور وہ قرآن پاک کی آیت موجود ہے جس میں سجدے کا حکم ہے۔ تو سجدہ کیا ہو گیا؟ سارے بولو فرض، کیونکہ قطعی حکم آ گیا، وہ فرض ہو گیا۔ لیکن جب رکوع کا ذکر کیا ہے تو رکوع کا ذکر اشارتاً کیا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کر لو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مولا کہ اکیلے نہ کریں، علیحدہ نہ کریں، یعنی اس میں کئی چیزیں آ گئیں۔ رکوع کر لو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو رکوع کرنا واجب ہوتا ہے، اور اس لیے جو جماعت ہے، جماعت کا جو انداز ہے وہ واجب میں ہے، یعنی جماعت اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے تو اب وہ اس کو کسی اور جگہ پڑھ لے، جماعت سے نماز پڑھ لے، اگر کسی مسجد میں نہیں پڑھ سکا کسی اور جگہ پڑھ لے، تو وہ واجب۔ اس میں یہ یقین کریے، اس میں ایک اور بھی بات سمجھیے، یقین سے سمجھیے اس بات کو، کہ اگر کوئی مستقل واجب چھوڑے تو بھی وہ ترک واجب پر شدید عذاب کا مستحق ہوگا، کہ مستقل واجب چھوڑ دو، جماعت سے نماز پڑھتا ہی نہیں، بولو مستقل چھوڑ دی ہوئی ہے، مطلب گھر ہی پڑھتا ہے۔ چلو کبھی ہو گیا کہ ایسا معاملہ بن گیا کہ ایسا کر لیا کہ کسی وجہ سے نہیں پڑھی گئی، آج کل نہیں پڑھی گئی، تو جب بھی موقع ملے جماعت سے پڑھے،
جب بھی موقع ملے بولو جماعت سے پڑھے. مستقل چھوڑے گا تو یہ بھی اس کے لیے عذاب کا سبب ہوگا، حالانکہ واجب تھا. تو یہ سمجھیے. اس کے بعد اگلی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ واجب کے بعد آتی ہے سنت. سنت سے مراد پیشانی ہے، صورت ہے، سیرت ہے. سنت کے لفظی معنی پیشانی، صورت، سیرت، طریقہ، یہ راستہ، یہ سارے اس کے معنی ہیں. تو سنت کے اندر جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے، ایک ہوتی ہے سنت خدا، خدا، ہا، دال اور یا. سنت خدا کون سی ہے؟ ایسی سنت جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت آپ نے اسے اختیار کیا اور اسے بلا عذر ترک نہیں فرمایا. اسے سنت موقدہ بھی کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ جسے حضور نے بطور عبادت اختیار کیا اور اسے بلا عذر ترک نہیں کیا، اس سے سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، اسے سنت خدا بھی کہتے ہیں. اللہ. اس کے بعد دوسری سنت ہے سنت زائدہ. سنت زائدہ وہ ہے، زائدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت نہیں بلکہ عادت کے طور پہ اختیار کی ہوئی تھی. وہ آپ کی عادت تھی، وہ عبادت کے طور پہ نہیں تھی. جیسے آپ کا لباس، آپ کا کھانا پینا، امامہ شریف باندھنا، ٹوپی پہننا، یہ کیا تھی آپ کی؟ بولو عبادت. داڑھی شریف. تو یہ سنت زائدہ اسے کہتے ہیں کہ اس کا بجا لانا بہت بڑے اجر اور ثواب کا باعث ہے. اچھا جی. اس کے بعد اگلی بات وہ ہے نفل. سنت کے بعد بولیے نفل. نفل وہ ہیں جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے چھوڑا، اپنی مرضی سے اختیار کیا اور کسی کو اس کا حکم بھی نہیں دیا. یعنی ایک زائد عمل ہے اور کوئی چاہے تو کر لے، کوئی چاہے تو نہ کرے. کسی کو اس پہ یہ اختیار نہیں ہے کہ اس پہ سختی کرے کسی کے اوپر، کیونکہ وہ نفلی عمل ہے. اگر وہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو نہ کرے. جیسے اگر کوئی جو ہے بعض نفل ہیں جو نمازوں کے بعد وہ نہیں ادا کرتا، تو اب اس پہ کوئی لٹ لے کے پیچھے پڑ جائے کہ تم نے نفل کیوں نہیں پڑھے، نفل پڑھو. تو بھائی وہ اس کی مرضی ہے، وہ پڑھے تو اس کی مرضی. اضافی عبادت. اسی طرح تسبیحات پڑھنا ہے، آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کبھی اگر وظیفہ نہیں بھی پڑھا گیا، یعنی اس کو نہیں آپ نے اس طرح ادا کیا، تو وہ نفلی عبادت تھا، آپ نے اضافاً چیزیں کر رہے تھے آپ، تو اس پہ کسی کے اوپر سختی بولو نہیں کی جا سکتی. یہ تو ہو گیا ایک طرف. اب آئیے حرام. حرام کے لغوی معنی منع کرنے کے ہیں اور یہ حلال کی ضد ہے. اس میں بھی دو حرام ہیں، ایک ہے حرام لذات اور دوسرا حرام لغیرہ. حرام لذات وہ ہے کہ جس میں اتنا نقصان ہے کہ اس کو شروع میں ہی حرام کر دیا گیا، یعنی وہ بعد میں حرام نہیں ہوئی چیز، اس کو شروع میں ہی حرام کر دیا گیا. جیسے قتل، چوری، سود،
زنا، اس طرح کے جتنے بھی حرام جو معاملات ہیں وہ حرام لذات میں آئیں گے، کہ اس کو شروع سے ہی بولیے منع کر دیا۔ دوسرا ہے حرام لغیرہ۔ حرام لغیرہ وہ ہے کہ آپ نے مال تو اٹھا لیا، کسی کا مال تو لے لیا، لیکن اس مال کے لینے کا طریقہ حرام تھا۔ اب مال بذات خود اس کا کوئی اس کا حرام حلال سے تعلق نہیں، اس کو کمایا حلال طریقے سے نہیں گیا۔ اب نوٹ کا کیا قصور ہے بولو، وہ تو آپ کی جیب میں ہے۔ نوٹ حرام یا حلال نہیں ہوتے، طریقہ حلال یا حرام ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا حرام ہے کہ آپ نے کسی ایسی چیز کو کیا جو کہ غلط تھی، یعنی آپ نے کیا کیا، کسی جگہ پہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کر کے اس جگہ پہ نماز پڑھ دی، تو وہ نماز حرام ہو جائے گی؟ بولیے، ایسی جگہ پہ نماز حرام ہے کیونکہ وہ ناجائز جگہ ہے، آپ نے قبضہ کی ہوئی کسی کی جگہ اور اس کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی چیز حرام ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اگلا اس کا جو ہے حرام کے بعد مکروہ، بڑے دھیان سے سمجھیے، یہ بنیادیں ہیں نا، بولو۔ مکروہ وہ ہے کہ ایسا فعل کہ جس کو شریعت نے اشارتاً حرام کر دیا گیا ہو اور شریعت اس کو ناپسند کرتی ہو اور شریعت چاہتی ہو کہ اس کو بھی لوگ چھوڑ دیں، اسے مکروہ کہا جائے۔ جیسے باوضو ہو کے جھوٹ بولا، تو باوضو تھے آپ تو جھوٹ بولا، تو یہ مکروہ عمل کیا، ناپسندیدہ عمل ہے۔ باوضو تھے آپ تو باوضو ہو کے آپ نے ایسا عمل کیا۔ اس کے بعد آتے ہیں مکروہ کے بعد آخر میں آتا ہے مستحب۔ مستحب وہ ہے کہ اگر کوئی چاہے تو اس پہ عمل کرے تو شریعت ثواب دے دے، اور اگر اس پہ عمل نہ کرے تو اس کی کوئی پوچھ نہ ہو، اسے مستحب عمل کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے چند باتیں جلدی سے عرض کر دی تاکہ ان کے اوپر غور کرنا ضروری ہے، اور ایک سالک کو چاہیے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں ان چیزوں کو یاد رکھے۔ ظاہر ہے جب بھی وہ کسی جگہ کوئی نیکی کرے گا تو دیکھ لیے کہ یہ اس میں سے کون سی کیٹیگری والی نیکی ہے، کیا یہ سنت ہے، کیا یہ واجب ہے، کیا یہ فرض ہے، وہ پھر اسی طرح اس کو اہمیت دے۔ بولو، اسی طرح یہ کون سا حکم ہے جو حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے، اسی طرح پھر اس کو چھوڑے کہ یہ فلاں عمل ہے تو اس لیے مجھے اس پہ ہمیشہ بچنا ہے۔ اور چونکہ یہ بنیادی باتیں تھیں میں نے اس لیے اس کو عرض کرنا ضروری سمجھا۔ اب آئیے اصل بات کی طرف جو کہ آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اس پہ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ ایک سالک کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو جانے، ہر صورت اس کے اوپر غور کرے۔ مکتوب نمبر 95 میں حضرت سید احمد کی طرف یہ مکتوب لکھا گیا ہے، اس کا پہلا آج جملہ ہم پڑھ دیتے ہیں تاکہ یہ مکتوب شروع ہو جائے اور پھر ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ مکتوب نمبر 95 میں آپ فرما رہے ہیں، ہر چے در کلیت انسانست و قلب تنہاست، لہذا آنرا حقیقت جامعہ نیگوے۔ جو کچھ پورے انسان میں ہے
تنہا قلب میں موجود ہے، جو کچھ پورے انسان میں ہے، بولیے، تنہا قلب میں موجود ہے، اس لیے اسے حقیقت جامعہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک بڑا مارکت الارا جملہ ہے، ایک ہی جملے میں آپ نے سمجھ لیں کہ کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے، تو چونکہ پہلی جو باتیں عرض کی گئیں وہ اس لیے عرض کر دی گئیں کہ ساری وہ بنیادیں بن جائیں، تو اب آپ جو اصل بات ہے اس پہ آگے ہیں کہ جو کچھ پورے انسان میں ہے تنہا قلب میں موجود ہے۔ یعنی آپ اگر کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں آنکھیں ہیں تو دل بھی آنکھیں رکھتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں کان ہیں تو دل بھی کان رکھتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں جو ہے وہ حصے ہیں محسوس کرنے والی، تو دل کے اندر بھی احساس ہے۔ تو یوں ایک پوری جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس کا ایک پورا عکس آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں حقیقت جامعہ ہے، یعنی دل کی جو حیثیت ہے وہ انسانی جسم میں سردار جیسی ہے، یہ پورے جسم کا ایک سردار کی طرح ہے، اور اگر اس کو کسی نے ٹھیک کر لیا تو اس کو پورے جسم کی ہی درستگی ملتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس میں اپنی حدیث میں بھی ذکر کیا کہ انسان میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسم میں، اگر وہ ٹھیک کام کرے تو پورا جسم ٹھیک کام کرتا ہے، اور اگر وہ ٹھیک کام نہ کرے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا خبردار واہی القلب، وہ تمہارا دل ہے۔ تو دل چونکہ ایک بڑی ایک بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے جو کہ سمجھنا چاہیے، اور قرآن نے بھی، حدیثوں میں بھی اللہ نے، رسول نے بہت زیادہ دل کی ویلیو کو بیان کیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو دلوں کی بات یہاں بھی کی گئی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا زمین و آسمان میری وسعت نہیں رکھتے، لیکن میرے بندہ مومن کا دل میری وسعت رکھتا ہے۔ میرے بندہ مومن کا دل میری وسعت رکھتا ہے۔ دو جہاں کی وسعتیں کہاں تجھ کو پا سکیں، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ ایک اور حدیث میں قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش۔ تو یوں اور بھی احادیث اور قرآن پاک سے اور حدیث سے اگر غور کیا جائے تو بہت ساری جگہوں پہ اللہ نے دل کا ذکر کیا، اور اس جگہ یہ بھی فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن تمہارے مال اور تمہارے بیٹے تمہیں نفع نہیں دیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں جسے اللہ نے سلامتی والا دل دیا ہو۔ سلامتی والا دل اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ اسے نفع ضرور دے گا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوئی کہ اصل میں ساری کی ساری جو مرکزی حیثیت ہے وہ دل کے پاس۔ بزرگان نے اسی لیے دل کے ذکر کو زیادہ اہمیت دی، اور ہمارے سلسلہ نقشبند کا سارا فیض ہی قلبی ذکر میں ہے۔ ہم تو قلبی ذکر کو ہی پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، اور قلبی ذکر کو ہی آگے بتانے والے ہیں، اور قلبی ذکر کے حوالے سے ہی ہمارا جو ہے وہ ہمارا پورا ایک شیڈیول ہے اور اپنی پوری ایک ترتیب ہے جس میں لوگ قلبی ذکر کے حوالے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ قلب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے قلب نوری اور دوسرا ہے قلب سنوبری۔ بولو کیا؟
قلب نوری، قلب صنوبری. صنوبری وہ جو صنوبر کی طرح کا، آپ اگر کی تصویر دیکھیں جو ہمارا دل ہے وہ صنوبر کی طرح کا ایک اس کی جو نظر آنے والی ایسی سامنے چیز ہے وہ صنوبری ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ جو قلب صنوبری ہے یہ ایک برتن کے مانند ہے. قلب نوری اس کے اندر ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا. جو نظر آ رہا ہے وہ قلب صنوبری ہے، اور جو قلب نوری ہے وہ اس کے اندر ہے. اصل انوار و تجلیات قلب نوری پہ اترتے ہیں. اصل انوار و تجلیات بولو قلب نوری پہ اترتے ہیں. اس لیے جب ہم کہتے ہیں آپ سے کہ یار دل کی طرف دھیان کرو، تو دل تو ادھر ہے نا، تو دل وہ جو دھڑکتا ہوا ہے اس کی طرف دھیان مراد نہیں ہوتی، اس سے مراد وہ قلب نوری ہے. اپنے اس قلب کی طرف دیکھو جو اس کے اندر ہے، اس کو قلب نوری ہے جی. اور قلب نوری سے پھر اگر وہ زیادہ برکت جب لیتا ہے قلب نوری، تو پھر اس کے اثرات چھن چھن کر قلب صنوبری پہ پڑتے ہیں. اور جب قلب صنوبری پہ پڑتے ہیں تو چونکہ یہ پہلے ہی پورے جسم کا مرکز ہے، تو جب وہ اللہ کے نام کے اثرات اس پہ آنا شروع ہوتے ہیں، تو یہیں سے چونکہ بلڈ آگے ریلیز ہو رہا ہے، تو ہر خون کے قطرے اور ہر خون کے سیل کے اندر اللہ کا نام بھی ساتھ ٹریول کر جاتا ہے. کیونکہ اس نے اتنا ذکر کیا کہ وہ اللہ کے نام کی تاثیر اس کے قلب صنوبری تک پہنچ گئی. جب وہاں پہنچی تو آگے پورے جسم تک پھر گئی، کیونکہ وہیں سے خون ہاتھوں میں جا رہا ہے، آنکھوں میں جا رہا ہے، کانوں میں جا رہا ہے، جسم کے ہر عضو تک جا رہا ہے. جو اللہ اللہ کرتا رہے گا اس کا پورا جسم اس قلب صنوبری سے فیض لے کر تو اللہ اللہ کی برکت لے جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے جسم کے ہر حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہوتی ہے، کہ وہ کسی کو ہاتھ لگا دیں، وہ کسی کو غور سے دیکھ لیں، وہ کسی کے قریب بیٹھ جائیں، وہ ویسے کسی کو گلے لگا لیں، پیار کریں، وہ ہر چیز جو بھی اس کے ساتھ جڑ جائے گا نا اس کی برکت اسے پہنچ جائے گی، اس کی رحمت اسے مل جائے گی. یہاں تک کہ یہ ایسی اعلیٰ برکت ہوتی ہے کہ یہ بے جان چیزیں بھی محسوس کر جاتی ہیں. حالانکہ بے جان چیز کے اندر حص نہیں ہوتی، لیکن بے جان چیز بھی اس کو جذب کر جائے گی. تو جہاں ذکر ہوتا ہے وہ دیواریں بھی آپ کو محسوس ہوتی ہیں سکون والی. ایسے ہی بولو، حالانکہ دیوار تو بے جان ہے، لیکن چونکہ بزرگ وہاں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو بزرگوں کی اس آنے جانے کی برکت سے اس دیواروں کو بھی برکت مل جاتی ہے. یہ بہت بڑا اس کا انداز ہے کہ جو اللہ نے رکھی ہے. قلب صنوبری کی اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، قلب صنوبری سے نکل کے وہ پورے جسم میں پھر اس کی تاثیر جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. اصل ذکر وہاں نہیں ہو رہا، اصل ذکر قلب نوری کر رہا ہے. قلب نوری اصل ذکر کر رہا ہے، جو باقی ہیں وہ صرف اس کی برکت لے رہے ہوتے ہیں. یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے کہ جب آپ قلب میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو قلب کا ذکر جو ہے اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ اس کی آواز صرف اللہ ہی کو جاتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی فرشتہ آپ کی اس ذکر کو سن نہیں سکے گا، نہ ہی نوٹ کر سکے گا، اور اپنے اس نام اعمال میں اسے لکھ ہی نہیں پائے گا حالانکہ آپ ذکر کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا فیض ہے جو دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب جو کہ ہمیں ایسا کیوں کیا گیا، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ دل کے ساتھ ہی ایسا کیوں معاملہ بنایا گیا. باقی جسم کے اعضاء اتنے خوبصورت ہیں، نظر بھی آتے ہیں، آنکھیں ہیں، پیشانی ہے، انسان کے جسم کے باقی اعضاء ہیں، بڑے اچھے خوبصورت اعضاء ہیں، تو یہ دل کے ساتھ ہی کیوں کیا گیا. ایک چیز یاد رکھی ہے کہ باقی جتنے اعضاء ہیں، غور سے میری بات سنیے، باقی جتنے اعضاء ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں، وہ کسی نہ کسی چیز سے جڑے ہوئے ہیں. مثلا آنکھیں ہیں تو ان کے لیے ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں وہ جڑی ہوئی، اور اس کو پیچھے لنک دیا گیا ہے، اور وہ پیچھے سے نسیں ہیں جو آنکھوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس سے وہ نظر کا وہ انداز بن رہا ہے. اس طرح کان ہے تو کان بھی ایک جگہ اللہ نے رکھی ہے، جگہ پہ کان رکھ دیے گئے، اور پیچھے سے اس کی نسیں ہیں وہ کان کو ایکٹیویٹ رکھتی ہیں، اور کان اپنا کام کر رہا ہے، سن رہا ہے. اس طرح جسم کا ہر عضو کسی نہ کسی چیز سے جڑا ہوا ہے. دل پیچھے کسی شے سے نہیں جڑا ہوا. اس کی انرجی کہاں سے آ رہی ہے، اس کو کہاں سے کرنٹ مل رہی ہے، یہ کس جگہ سے کرنٹ لے کے دھڑک رہا ہے،
یعنی اس کو کس نے وہ کرنٹ دی ہوئی ہے، ہر وقت یہ دھک دھک کرتا رہتا ہے، کون سی چیز ہے جو بیک اینڈ پہ اس کو وہ انرجی دے رہی؟ بھائی دیکھیں نا، ایک یہاں موٹر رکھے نظر آپ، تو اس موٹر کو آپ نے چلانا ہے تو اس کو کوئی بٹن تو پیچھے سے دینا ہوگا نا۔ ایک بار تو جیسے بعض اوقات ہماری بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں دوسری بیٹری لائیے، اس کو کار لگائیے، اس بیٹری سے تھوڑی دیر کرنٹ دیجیے، وہ چل جائے گی، بعد میں بیٹری اتار لیجیے، ایسی ہے بولو؟ وہ چل گئی نا بیٹری، آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو گئی، اب وہ بیٹری اتار لیجیے کیونکہ آپ نے کرنٹ دے دی۔ یہ دل کو کہاں سے کرنٹ ملی؟ یہ کیسے سٹارٹ ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں کی چیز ہی نہیں ہے، یہ واحد آپ کے جسم کے اندر فٹ ہے جو اس جہان کا نہیں ہے، جس طرح کعبہ شریف میں حجر اسود فٹ ہے کہ وہ بھی اس جہان کا نہیں۔ اور اصل میں چلے بات اب چلے آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں، حجر اسود اصل میں وہ لنک ہے جو کعبہ شریف کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ کا، اور وہاں سے وہ فیض برکت پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح قلب صنوبری یعنی جو دل ہے یہ بھی اس جہان کا نہیں ہے، اللہ نے اس کو انسان کے دل میں اپنی طرف سے ایک تحفہ رکھا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہوئی کہ چونکہ یہ اس جہان کا نہیں ہے تو لہذا اپنا ذکر بھی اسی میں کروایا ہے۔ بولو، اپنے ذکر کے لیے بھی دل کا انتخاب کیا ہے، یہ نہیں کہا آنکھیں ذکر کریں، یہ نہیں کہا کہ ہاتھ ذکر کرے، یہ نہیں کہا کہ آپ کی ٹانگیں ذکر کریں گا، نہیں، مجھے جہاں جو میری چیز ہے نا اس کو ذکر سے خالی نہ رکھو، یہ میری ہے، یہ میری طرف سے آیا ہے، میرا تحفہ ہے تمہارے، اسی لیے باقی چیزوں کو آپ ریپیئر کریں، اس کو آپ کوئی نہ کوئی اور انداز بٹ پٹی چڑھائیں، لیکن اگر ایک دفعہ دل بند ہو گیا نا، بولو، اس کا دوبارہ کھلنے کا کوئی چانس نہیں، ختم ہو گیا، کیونکہ وہ ایک ہی دفعہ ہے، دوسری دفعہ اس کا کوئی انداز نہیں۔ آپ باقی جتنے اعضاء ہیں انہیں آپ ریپلیس کر سکتے ہیں، آپ انہیں ان کو پٹیاں باندھ کے ٹھیک کر سکتے ہیں، بہت کچھ اس کے لیے آپ بہت سارے میڈیکل معاملات ہیں، لیکن ایک دفعہ جس کا دل بند ہوا دوبارہ اسے آن کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں کے معاملات کے لیے نہیں دیا گیا، یہ اللہ نے اپنے لیے دیا ہوا ہے، اسی لیے کہا اس کو صاف رکھو، ان کے کہو سبحان اللہ، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، اسے صاف کرو، اس کے اندر کوئی گندگی نہ آنے دو، یہ میرا گھر ہے، میں نے یہاں آنا ہوتا ہے بھائی، میرا یہ گھر ہے تو میں ہی ہوں، جس کا گھر ہوتا ہے وہی آتا ہے نا، تو میرا گھر ہے یہ، تو اس کو صاف رکھو، باطل خیالات سے، گندگی سے، سوچوں سے، اس کے اندر کی جو اس کی جو شعوری چیزیں ہیں اس کو بالکل کلیئر رکھو، کیونکہ اللہ نے اسی میں آنا ہے، اللہ نے اسی کے اندر اپنا ڈیرا لگانا ہے۔ تو اگر یہ صاف نہ ہوا، باقی پورا جسم مانج مانج کے آپ نے صاف کر لیا، تو اگر یہ صاف نہیں ہے تو پھر کام کرا۔ اسی لیے میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ بلکہ شب برات میں، کہ ہر قسم کے کینے سے، حسد سے، غصے سے اس دل کو دور رکھیں، یہ بڑی کامیابی ہے کہ آپ نے اس پہ پورا دھیان رکھنا ہے، کسی کا کوئی حسد، کینہ، بغض، لالچ، کوئی اندر سے کسی کے لیے بدلہ، کوئی ایسا انداز کہ میں کل کو یہ کروں یہ کروں، اگر وہ دل میں ہے نا تو یہ بہت بڑا آپ کے لیے ایک آنے والے دنوں میں ایک تکلیف کا سبب بنے گا۔ کیوں؟ آپ کی محنت ضائع ہوتی جائے گی، کیوں؟ آپ نے گندے برتن میں صاف دودھ ڈالا تو وہ صاف دودھ بھی ضائع ہو جائے گا، کیونکہ گندا برتن ہے، اس کے اندر کتنا کو آپ چیزیں ڈالیں گے، اگر وہ گندا ہی رہے گا کتنا ہی اچھی چیزیں ڈالیں گے وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی دل ہوتا ہے، دل کی صفائی اور دل کی ستھرائی اور دل کے اندر کے معاملات کو بہتر رکھنا یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو بلکہ بزرگوں نے ایک اور بھی بات لکھی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا ذہنی سکون جو ہے اس کو آپ کسی بھی قیمت پہ حاصل کریں، کہ آپ کا ذہن سکون میں رہے، اس کے لیے کوئی بھی قیمت دینی پڑے دے دیں، اور اپنے ذہن کو سکون میں لائیں، کیونکہ اگر یہاں سکون آ گیا تو باقی پورا جسم سکون میں رہے گا، ہر جگہ برکت ہوگی۔
تو اللہ ہمیں ایسا بنائے، آمین کہہ دیجیے۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ دل پوری حقیقت جامعہ ہے، تنہا ساری برکتیں اسی کے اندر، اسی کو ٹھیک کر لو، باقی چیزیں رہنے دو، خود ہی ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہی فرمایا نا کہ اپنے بچوں کو زیادہ ذکر کرائیں۔ کیا کہا بولیے؟ زیادہ ذکر کرائیں، انہیں نفل کم پڑھائیں، انہیں نمازوں کا اتنا نہ کہیں، وہ خود ہی پڑھ لیں گے، خود ہی نماز کی طرف چلے جائیں گے، خود ہی نیکی ہو جائے گی، خود ہی قرآن بھی ٹھیک ہو جائے گا، خود ہی حضور کی محبت بھی آ جائے گی۔ سارا اس کے دل کو ذکر کا عادی بنائیں، ذکر 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 کروا دیں اسے، باقی کام بھائی آٹومیٹک ہوتا جائے گا۔ ایک بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ بڑی ترتیب سے اس کو سمجھیے گا کہ یہ جو ذکر قلبی ہوتا ہے اس کا ایک بہت بڑا انداز ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر قلبی یعنی دل میں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے آپ نے ایک راستہ بنانا شروع کر دیا۔ یعنی جب آپ ذکر قلبی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک راستہ بن رہا ہوتا ہے، آپ نے اصل میں ایک سڑک بنانی شروع کر دی ہے۔ اللہ اللہ کے نام سے آپ کا دل وسیع ہوتا جاتا ہے اور وہ سڑک وہ جو راستہ وہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد قدرت کا ایک اپنا پروسیس ہے۔ قدرت کیا کرتی ہے؟ قدرت یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ وہ راستہ بناتے چلے جاتے ہیں، یعنی آپ راستہ بنا رہے ہیں، اللہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، قدرت کیا کرتی ہے؟ قدرت اس راستے کے اوپر جو آپ نے بنایا تھا اللہ کی بارگاہ کی رحمتیں خود ہی اتارنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود سے آتی ہیں، اور وہ راستہ آپ کو اللہ کی رحمتوں سے اور اللہ کی برکتوں سے اور اللہ اس پہ توجہ کرتا وقت اس کے دل میں ہو رہا ہے تو کرتا 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 بندے سے وہ پوچھتا ہے کہ بندے یہ راستہ بنا کے جا کدھر رہے ہو؟ تو جواب آتا ہے مولا میں تیری تلاش میں ہوں، ظاہر ہے تیرا ذکر ہو رہا ہے، تیری معرفت کے لیے۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ سے وعدہ تم راستہ بناتے جاؤ، منزل تک پہنچانا ہمارا کام، ہم تمہیں پہنچائیں گے۔ میں نے اصل میں دو چیزیں کہیں گی، ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو کرنے کی نیت کر لیں، اس کے بعد اس کو کرنے کی نیت کرنے کے بعد اسے ہونے دیں، پھر اس کے لیے فکر مند نہ ہو۔ یہ ایک بڑی ڈیپ سی بات ہے کہ آپ ایک بار نیت کر کے اسے شروع کر دیں، پھر اسے نیچر اور قدرت کے حوالے کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ قدرت خود سے بڑا اچھا کام کرتی ہے، وہ آپ کس سے زیادہ بہتر کام کر لیتی ہے۔ آپ جو چیز قدرت کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، کئی بار وہ شعر سنایا، فطرت خود بہت کرتی ہے لالے کی ہنا بنا۔ آپ کو لالے پھول کے اوپر اس کی وہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، فطرت خود ہی کر لے گی۔ تو ایسے جب آپ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، بس آپ سے یہی ریکوائر ہوتا ہے کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، اور آپ اپنی اس روٹین کو نہ چھوڑیں جو آپ نے شروع کر دی ہے اللہ کے ذکر کی، ذکر قلبی کی۔ تو اب اللہ کی بارگاہ سے اس راستے کے اوپر برکت کا اتارنا وہ تمہارے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ خود ہی اتارتا ہے، وہ اللہ خود ہی کرتا اور کرتا چلا جاتا ہے۔ میں اصل میں اس انداز کو بڑی دیر بعد سمجھا تھا، اور یہ آج اللہ نے کسی وہ کونے سے نکالی ہے، کوئی بات میرے ذہن میں نہیں تھی، بڑے کسی کونے سے نکال کے نہ تو کہا کہ یہ آج بتائیں، نہ یہ میرے ذہن میں گم ہو چکی تھی۔ یہ بات یہ بڑی عرصے بعد سمجھ آئی تھی کہ ذکر انسان کے لیے صرف راستہ بناتا ہے، اور آپ راستہ کریٹ کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو صرف یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے لیے راستہ بنا دیں، اس کے بعد آگے اس پہ بلڈنگ کھڑی کرنا، اس کے اوپر برکتیں رکھنا، یہ تمہارا کام ہے ہی نہیں۔ جتنا کھلا راستہ بناؤ گے میں اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دوں، ہم راستہ ہی نہیں بناتے، ہم راستہ ہی کھڑا نہیں کرتے اس کے لیے۔ تو رضا کیسے آئیں گی؟ رحمتیں کیسے اتریں گی؟ کرم کیسے آئے گا؟ اب دیکھیں جتنے بھی آپ اللہ کے راستے میں جب کوئی کام کرتے ہیں، پروجیکٹس اللہ کے راستے میں آپ کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ دین کی خدمت کا موقع دیتا ہے، مسجدیں بناتے ہیں، آپ کوئی مدارس بناتے ہیں، یا آپ کوئی نیکی کا کوئی نظام شروع کرتے ہیں،
اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے. اب آپ سمجھیں گے میری بات. اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اصل میں ذکر کر کر کے وہ راستہ بنا دیا ہوتا ہے. اللہ پھر اس راستے کے اوپر دیکھ لیتا ہے کہ میرے بندے نے اب جو یہ راستہ بنا دیا ہے، اب تو مجھ پہ چیلنج آ گیا نا. یہ تو اب میری ذات پہ بات آ گئی کہ اب اس راستے کا مولا میں کیا کروں. میں نے تو ذکر کر دیا، میں نے تیرا نام جپ دیا، میں نے تیرے نام کی مالائیں جو ہے وہ میں نے بنا لی. اب اس سے آگے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے اب تیرے بس کی بات نہیں ہے، اب اسی راستے کو سجانا میری ذمہ داری. وہ پھر خود سجاتا ہے. اور اسی طرح تسلی سے سنیے کہ جب آپ یہ ذکر کی برکت مزید گہری لیتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، آپ اور زیادہ آپ اس میں اخلاص سے ذکر کرتے ہیں اور ذکر کو آپ ایک بڑا مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اپنی لائف میں، تو پھر اللہ اس کا ایک نیا رخ بناتا ہے. اور نیا رخ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس ذکر کی برکت کو صرف آپ تک محدود نہیں رکھتا، پھر آپ کی وجہ سے بہت سارے سینے روشن ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پھر وہی ذکر کا نور دوسرے سینے میں ٹریول، پھر اس سے تیسرے میں، پھر چوتھے میں، پھر پانچویں میں. تو پھر اتنا وہ بڑا ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. پورا کارواں کھڑا ہو جاتا ہے جو اسی ذکر کے ساتھ چل رہا ہو. بنیاد میں ذکر ہے، اسی لیے آپ فرما رہے ہیں کہ ساری حقیقت دل کے اندر ہے. ساری حقیقت یہیں پہ ہے، اسی جگہ ہے. اسی کو ٹھیک کر لو، اسی کے اوپر محنت کر لو، باقی ہر چیز تمہیں یہیں سے مل جائے گی. کیونکہ یہ حقیقت ہے، جامعہ انسان کا دل ہے، بس اس کو ٹھیک کرو. تو اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے دے. یہ بڑی اہم بات میں نے عرض کر دی. ایک بات اور سن لیں، اللہ کرے اس سے بھی ذکر کی اور برکت نصیب ہو. جو ذکر ہے، جب آپ اس کو اور زیادہ ایک خاص انداز، یعنی جو شیخ نے کہا کہ اب آپ کل بھی کر لیں، اب آپ آ جائیں نفی اسبات پہ آ جائیں، یا اب آپ جو ہے وہ ذرا کل اس پہ آ جائیں جو آپ کا سلطان الاذکار ہے وہاں آ جائیں. تو جو جو وہ ٹائپ چینج کر رہا ہوتا ہے، آپ کی ذکر کی مختلف ٹائپس چینج کرتا ہے. ایکچولی وہ جو ذکر کی ٹائپس چینج ہو رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کے جنکشن بدل رہے ہوتے ہیں. وہ اصل میں یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب اس کو ڈفرنٹ زاویوں سے ذکر برکت دے. اگر ایک ذکر کرتا رہے گا تو اسی ایک سڑک پہ رہے گا. شیخ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو مختلف رستوں سے اب ذکر کی برکت ملے. تو اب وہ مختلف آپ کو پھر ذکر کے انداز دے گا. کبھی وہ کہے گا نہیں بیٹا اب تم نہ اس پہ آ جاؤ، تم اس پہ آ جاؤ، تم اس پہ آ جاؤ. وہ یہی چاہ رہا ہے کہ اب یہ ہر ذکر کے رستے کا اس کو نور ملتا جائے. اب جو ایسا کرتا ہے نا، سنو، اس کے لیے پھر دین کی خدمت کے لیے بھی بہت سارے زاویے کھل جاتے ہیں. یعنی وہ صرف قرآن نہیں پڑھائے گا، وہ صرف حدیث ہی نہیں پڑھائے گا، وہ صرف جو ہے وہ کوئی مسجد یا کوئی ایسا انداز یا کوئی مخلوق کی خدمت نہیں. وہ قرآن کے ساتھ ساتھ بہت ساری کتابیں بھی لکھ دے گا، وہ بہت سارے لوگوں کو نیکی کا رستہ بھی دکھائے گا. وہ خود سے بھی ایک استاد ہوگا. وہ جہاں جائے گا اس کی شخصیت کے اندر ایک ریفلیکشن ڈال دیا جائے گا، کیونکہ اتنے زاویے ذکر کے اکٹھے ہو گئے ہیں. جس کو جو زاویہ چاہیے ہوگا وہ اس کے جسم سے نکل آئے گا. جو بھی قریب آئے گا اس کو جیسی ریکوائرمنٹ ہوگی ویسی برکت اس کے جسم سے خارج ہو جائے گی. یہ $1,000,000 جملہ ہے کہ وہ اسی طرح سے فیض لے جائے گا. اور آپ حیران ہو جائیں گے، یار میں نے تو درس ہی دیا تھا، ایک نہیں ایک شخص کچھ اور لے گیا، ایک کچھ اور لے گیا، ایک کچھ اور لے گیا. اس لیے ذکر کے مختلف سٹائل ہوتے ہیں، مختلف اس کے انداز ہوتے ہیں جو شیخ آپ کو کروا رہا ہوتا ہے. اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے. آخری بات، جب آپ ذکر کو مزید مستحکم کر لیتے ہیں اور ذکر کی برکتیں آپ کو قلب سنوبری سے ہوتی ہوئی، قلب نوری سے ہوتی ہوئی آپ کے جسم و روح تک پہنچ جاتی، ہر چیز ہو جاتی. تو چونکہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یعنی یہ نہ رکنے والا ہے. جو آپ کا قلب سنوبری ہے یہ ایک وقت آئے گا یہ رکتا ہے، کیونکہ یہ جسم ہے نا، یہ 70 سال ہوں گے اس کے، جتنی اس کی عمر ہے، 60 سال ہے، 50 سال، جتنی اللہ نے اس کی عمر رکھی ہے، اس کے بعد یہ رک جائے گا.
لیکن اگر کسی نے قلب نوری کو اللہ اللہ دے دیا نا، تو قلب نوری تو نہیں مرتا. بولو نا بھائی، کدھر ہیں سارے آپ؟ قلب نوری تو نہیں مرتا، وہ تو زندہ ہے نا، وہ تو اس کا تعلق جسم سے ہے ہی نہیں. لہذا اب وہ جو قلب نوری قبر میں اترتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو وہ تو وہاں بھی اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کو تو بریک لگنی نہیں اب. لہذا اب قبر جنا دی جیوے ہو، قبر جنا دی جیوے ہو، یہ ہے کہ اب وہ قبر بھی زندہ ہو جاتی ہے. اور وہاں پہ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں جا کے، تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ ایک مردے کی قبر پہ آئے ہوئے. کب محسوس ہوتا ہے بولو نا؟ اللہ والوں قبر پہ جاؤ ہاں ذرا، کیا فیل ہوتا ہے کہ میں ایک قبر پہ آیا؟ وہ تو ایک نظر آنے میں قبر ہے، لیکن ایک زندگی کا احساس ہے وہ، بلکہ اس کی فیلنگز ہیں. آپ وہاں پہنچتے ہیں، آپ کو فیلنگز آتی ہیں. یار آپ تو حد ہوگی. جیسے آپ زندہ بندے سے ملتے ہیں، اس کے قریب آتے ہیں، تو اس کی فیلنگز آپ تک پہنچتی ہیں کہ غصے میں ہے، پیار میں ہے، یا یہ بندہ اس وقت ذرا بور ہو رہا ہے، یا یہ بندہ اس وقت تھکا ہوا ہے، یا یہ بڑا خوش ہے. بھائی جو آپ کے قریب ہے اس کی فیلنگز آتی کہ نہیں آپ کے ساتھ؟ اس قبر پہ بھی جا کے آپ کو فیلنگز آتی ہیں. تو کیسے آتی ہیں بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اندر زندہ ہے، کچھ زندہ ہے، اور وہ قلب نوری ہے. وہ قلب نوری مستقل زندہ ہے، اور اس کی زندگی اتنی ہے کہ اس کا اس عام جہان سے کوئی تعلق نہیں. وہ قیامت تک کے لیے اب جاری ہے، اور اس کو بند کرنا ممکن ہی نہیں. اچھا، اب وہی قلب نوری، اب بڑے دھیان سے سنیے گا، وہی قلب نوری جب اللہ حشر کا دن آئے گا، تو جو یہ کہا گیا کہ ہم قبروں سے مردوں کو نکال لیں گے باہر، تو اب غور کیجئے گا کہ وہ جو اللہ فرما رہا ہے نا کہ میں نے قبروں کو کھول دینا ہے اور اس سے پھر لوگ باہر نکل آئیں گے، وہ یہ یاد رکھیے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس قلب نوری کو ہی زندہ فرما دے گا. جن کے پہلے زندہ ہیں وہ پہلے زندہ ہوں گے. وہ تو جب آئیں گے باہر تو اسی طرح آئیں گے، وہ کہیں گے مولا ہم تو پہلے اندر بھی زندہ تھے، اب باہر بھی آ گئے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلا. لیکن جو دوسرے ہوں گے ان کے قلب نوری کو آن کر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ان کو باہر زندگی دے دی جائے گی. لہذا حشر کے دن بھی یہی ہوگا، یہ زندہ رہے گا، پھر یہی قلب نوری جنت میں چلا جائے گا. تو بولو یہ مرا کب؟ یہ تو ختم نہیں ہوا. اور اسی قلب نوری کی برکتیں جو آپ نے یہاں گین کی ہیں، بڑے دھیان سے، جو آپ نے یہاں گین کی ہیں وہ جنت تک ساتھ رہیں گی. جس نے یہاں قلب نوری پہ محنت کر لی ہے، یہ محنت اس کی جنت تک ساتھ چلتی ہے، اور اسے اس کا برکت کا نور وہاں ملے گا جو اس نے یہاں دنیا میں اپنے دل پہ محنت کی، کوشش کی، ذکر کیا. لہذا آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، انشاءاللہ کہیے نا، معمولی نہ سمجھیں آپ کہ آپ جب یہ بیٹھ کے تھوڑی دیر یہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کریں ذرا آنکھیں بند کیجیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے، دل کی دھڑکن پہ خیال جمائیے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بڑی برکتوں کا سبب بننے والی، کیونکہ یہ اس جہان میں ہی ممکن ہے. اس کے بعد قبر میں یہ ممکن نہیں ہونا کہ کوئی آپ کو آگے کہے کہ ذکر شروع کرو. وہ جتنا یہاں سے کر کے گیا وہی رہے گا، جو یہاں سے زندہ کر کے گیا وہی وہاں رکھے گا. کسی نئی برکت کو قبر میں نہیں اتارا جائے. تو یہ اصل محنت یہاں ہو رہی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے لیے وہ نعمتیں جو آگے آپ دیکھیں گے. بلکہ ابھی پچھلے دنوں ویڈیو شیئر کی جنت کی آپ کے گروپ میں، وہ بھی میں دوبارہ دیکھ رہا تھا. یعنی وہ ایسی وہ خوبصورت اس کی تصویر ہے کہ وہ تو میچلس چیز ہے. میں نے دیکھی آپ نے شاید، لیکن بڑی پیاری. حالانکہ اچھا میں سوچ رہا تھا کہ وہ ہم ہیومنز نے بنائی ہے، اے آئی کی وجہ سے ہم انسانوں نے اسے بنایا تو وہ دیکھی نہیں جاتی یار. ہم انسانوں نے بنائی تو اصل جنت تو اس سے بھی خوبصورت ہے. اصل جو اصل جنت ہے وہ تو اس سے کروڑ گنا زیادہ خوبصورت ہے. تو وہ کیا؟ تو ہم نے جو بنائی ہے وہ دیکھی نہیں جاتی، اور حیران ہو جاتا ہے انسان، یار ایسی جنت ہو. تو لہٰذا وہ ساری برکتیں جو وہاں ملنے والی ہیں وہ یہاں کی محنت سے پیدا ہوں گی. وہ یہاں کی محنتیں ہیں، وہ یہاں کا جو اللہ اللہ ہے، یہاں کے جو یہ دن و رات ہیں، یہاں کے جو یہ وقت ہلکے ہیں، یہ جو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہم اس وقت بیٹھ کے اپنے دل اور روح کو اللہ اللہ کی یاد میں سجائے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ اصل میں اس جگہ کے وہ نور اور برکتیں جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کنورٹ ہوں گے اس کے اندر. بولو
یہ کنورٹ ہو جائیں گے. تو آؤ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. سعادت ملی آج اس ایک جملے پہ ہی. اگلا جملہ انشاءاللہ اگلے 10 میں کیا جائے. وما علینا الا البلاغ. دل کی دھڑکن پہ خیال جمائیے، ذکر کیجیے. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. آمین. الہی آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. الہ العالمین قبول فرما. بڑی محبت سے مولا یہ خوبصورت کلمات تیری بارگاہ میں عرض کیے گئے، اس کی کمال جتنی برکت ہے وہ ان سب کو عطا فرما. ہم سب کے لیے مولا اس عظیم برکت کو، یہ جو تیرے پاکیزہ بندوں کے کلام سے حاصل ہوتی ہے، اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس کا امین بنا دے. تمام ساتھیوں کو برکت دے. تمام یہ ساتھی اس عظیم سعادت سے بہرہ ور ہو رہے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں، برکتیں اور رحمتیں اسی طرح سیکھنا سکھانا یہ ہمارا جاری رہے، اور ہمیں مولا اسی طرح تیری بارگاہ سے علم کی اور شعور کی برکتیں ملتی رہیں. ہمارے معاملات میں بہتریاں ہوں، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو. مولا آگے رمضان آ رہا ہے، اس کی بہترین برکتیں ہمیں نصیب ہوں، ہمیں اس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ رحمتیں نصیب ہوں، کمال لطف و کرم کے معاملات نصیب ہوں. اللہ یہ بڑی محبت سے میرے ساتھی تشریف لائے، بڑی مولا سعادت ہے. آن لائن ہمیں سننے والے مولا ان سب کو سلامتیاں اور برکتیں عطا فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین.